میں قرآن کے لیے خوبصورت لمحات، خوبصورت ساعتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی کامل برکات نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 199 جس کے بارے میں ہم نے کچھ اوقات کے بارے میں کتنی بڑی نعمت ہے اور حساب وغیرہ کے بارے میں کہ ہم نے اپنے اوقات کو ترتیب دینے کے اعتبار سے کتنی محنت اور کوشش کرنی ہے۔ اس آیت میں ایک اور سبق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں آپ نے سنا کہ اس آیت میں ہے کہ لوگ جب عمرے اور حج کو جاتے تو گھر کا پچھلے پاسے سے دیوار کو توڑ دیتے، بیک سائڈ سے دیوار کو توڑتے اور وہیں سے جاتے، اور اس کو وہ ضروری سمجھتے۔ یاد رکھیں ایک بات، آج بڑا اہم مسئلہ، ہماری شریعت میں بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں جائز، کیا لیکن اگر بندہ اس کو ضروری سمجھے تو پھر وہ ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اس کو ضروری سمجھے کہ ایسے ہی کرنا ہے، مطلب کل ہے، ساتہ ہے، چلیسواں، یہ جائز ہے، کیا ہے؟ اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ضروری ہیں، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو تب یہ ناجائز ہو جائیں گے، ضروری نہیں سمجھنا۔ اور اسی طرح کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں 40 دن ہی پورے ہوں گے تو ایسال ثواب ہو سکتا ہے، یہ گاؤں میں ہے اب بھی، بس جائز ہے نا، پوچھا ہی نہیں جائے گا، نہیں جائز چیز کا گناہ نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے شریعت نے جو جائز رکھی ہیں وہ گناہ نہیں ہوتا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اسی طرح کسی نے یہ سمجھا کہ 40واں کرنا ہی 40 دن کے بعد ہے، پہلے کرنا ناجائز ہے، تو اب یہ جائز کام بھی ناجائز ہے، اس وجہ سے کہ 30ویں دن کے بعد اب جب چاہے آپ کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، وہ کل کے نام سے کریں، وہ ساتیں کے نام سے کریں، وہ 40ویں کے نام سے کریں، وہ 10ویں کے نام سے کریں، وہ آپ کی مرضی، لیکن اس کو جائز سمجھ کے کرنا ہے، کیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر اس کو بھی ضروری سمجھتا ہے تو اس وقت وہ گناہ گار ہو جائے۔ اسی طرح بعض احباب اس جائز کو حرام سمجھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ یعنی بعض لوگ اس کو سمجھتے ہی حرام ہے، اگرچہ جائز ہو، یعنی اس کو کوئی لازم نہ بھی سمجھے تب بھی کہتے ہیں یہ شرک ہے، حرام ہے، تو یہ بھی افراط و تفریط سے ہم نے محفوظ رہنا، ایک چیز جائز ہے۔ اسلام میں 3 چیزیں ہیں، کتنی؟ حرام، حلال ہے یعنی امر اور نہیں ہے، اور حرام حلال میں وہی آ جاتا ہے، امر حکم دینا، نہیں روکنا، اور اس کے بعد جائز ہے، کیا ہے؟ جائز میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اسلام میں، یعنی اللہ نے جس سے روکا رک جائیں، جس کا حکم دیا کریں، اس کے علاوہ آپ کے لیے جائز ہے۔ مطلب اس طرح سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تفریق پیدا ہوتی ہے، مسلک پرستی پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں کے اندر بہت بڑے گروہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آرڈر لگا رہا ہوتا ہے، یہ نہ کرو، بھائی تو اللہ ہے نہ اللہ رسول ہے، تو کس لیے آرڈر لگا رہا ہے؟ آرڈر لگانا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اس کے علاوہ کوئی شخص آپ کو نہیں کہہ سکتا یہ حرام ہے نہ کرو۔ اس کو قرآن کی آیت پڑھو، حدیث پڑھو، میں نے آپ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص اٹھے آرڈر لگانے لگ جائے، یہ بالکل خطباء حضرات بھی بعض دفعہ غلطی کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہے، مطلب آرڈر نہیں لگانا، کیا؟ حکم نہیں لگانا، جائز صورت میں کہہ سکتے ہیں، ثواب کی صورت میں کہہ سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ تو اسی طرح اسلام نے جائز بہت بڑی صورت رکھ کر اسلام کی ترقی کا ایک راز اس میں رکھ دیا۔ اگر سب چیزیں امر اور نہیں میں ہوتی تو آج آپ سائنسدان نہ بن سکتے، آج آپ ڈاکٹر نہ بن سکتے، سرچ جائز ہی نہ ہوتی، تحقیق جائز ہی نہ ہوتی، وہ تو امر اور نہیں ہو گیا، بات ختم۔ اس کے علاوہ جو اللہ کا حکم ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا مسئلہ کی یہی ہے، جو بھی کام کر رہے ہو کہتے ہیں حدیث میں دکھاؤ، یہ غلط ہے ان کا، یعنی جو کام اللہ نے روکا ہے اس سے رکو، جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو مانو۔ یہ مشکات شریف میں باقاعدہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے جائز قرار دیا اس میں بحث نہ کرو، اس میں بحث مباحثہ نہ کرو، اس میں فرقہ واریت اور مسلک پرستی نہ بناؤ، اللہ نے جائز قرار دیا، وہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے، یعنی ہمارے اگر کوئی میلاد شریف نہیں کرتا تو وہ کوئی کافر نہیں ہو جاتا، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی مشرک نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، ایک جائز ہے، مباح عمل ہے، اسلام میں جائز ہے، کرتا ہے جس کی جتنا محبت ہوگی وہ کرے گا، اگر کوئی نہیں کرتا، یعنی ہمارے ہاں کیا ہے، جو نہیں کرتا اس پر بھی اور جو کرتا ہے اس پر بھی فتویٰ ہے، یہ غلط ہے شریعت میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجالس کیونکہ ہمارے اوپر فرض واجب نہیں ہے، وہ اسلام نے جائز قرار رکھی تاکہ اہل محبت اپنی محبت کا انداز اپناتے رہیں
ان کی جس کے ساتھ وابستگیاں ہیں، جس سے پیار ہیں، وہ جائز ہے، وہ کریں اور اس کا ثواب پائیں گے۔ ہاں اس میں جو کام کریں گے وہ ثواب والا ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے ثواب، وہ تو بہت بڑا ثواب ہے۔ نعت شریف پڑھیں گے وہ ثواب، یعنی خود مجلس جائز ہے، اس کے اندر جو کام آپ کریں گے، جتنے کام اچھے ہوں گے ساروں کا ثواب اسی طرح ملے گا جو شریعت میں ہے۔ اگر کوئی برا فعل پایا گیا تو اس میں ظاہر ہے وہ برائی ہوگی۔ اس لیے دربار پہ جانا بھی جائز ہے، دربار پہ جانا جائز ہے، اور بعض دفعہ سنت بھی ہے۔ کیا ہے؟ سنت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف بھی لے گئے ہیں، احد والے ہر سال جاتے تھے حضور احد پر، اور احد والی کی قبروں پہ حضور جاتے اور دعائیں بھی کرتے تھے۔ تو اس کو ضروری سمجھ لینا یہ ناجائز ہے۔ اس کو کیا سمجھ لینا؟ ضروری، یعنی جس کو اسلام نے جہاں رکھا ہے آپ وہاں رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں۔ مطلب میں کہ آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے ہاں اسلام میں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، ہمارے پاکستان میں، عرب و عجم میں نہیں ہے، نہ افغانستان میں، یہاں ہے تھوڑا سا نا ہمارے، کہ کچھ لوگ اس لوہے کی گھڑی کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ناجائز سمجھتے ہیں، کچھ جائز سمجھتے ہیں۔ اب کسی کا یہ آرڈر لگانا کہ گھڑی اتارو، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ جب اسلام نے اس پر آرڈر ہی نہیں لگایا، اسلام کی صورت ہے جائز اور ناجائز کی ہے، تو آپ بھی جائز اور ناجائز میں رہیں گے۔ جائز اور ناجائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس آیت میں ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا کہ اپنی طرف سے یہ بہت زیادہ رسمیں ہیں، کل ساتے چالیسویں میں کچھ برتن بنائے گئے ہیں، وہ برتن 40 دن اس پہ روٹی دیتے ہیں، وہی برتن پھر مولوی صاحب کے گھر میں دیتے ہیں۔ یہ صبح جب 40 دن ہو جاتے ہیں تو اس دن صبح صبح نماز سے پہلے وہ پھیکے چاول بنا کر پھیکی کھیر بنا کے پھر دینی ہوتی ہے۔ مجھے بھی تو جب سے اللہ نے ہدایت دی، جب کوئی لے کے آئے تو میں کہنا اے جا کے گھر کھاؤ۔ کس نے تمہیں کہا ہے؟ میں کہ میرے واسطے لے کے آنا تو دیسی مرغا لے گیا، ثواب تے لو، تجھے پھیکی کھیر لے کے آ گیا۔ خدا دے بندے، میری پسند پہلے پوچھو میرے کو، یعنی اس سے مزاح ہی کرنا ہوتا ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں اپنی طرف سے من کھڑت بنا لی ہیں کہ ایسے کرنا ایسے کرنا، پھر یہ بنا لیا ہے جی وہ روح آتی ہے، فلاں کرتی ہے فلاں کرتی ہے۔ حدیث میں ہے پیر اور جمعرات کو روحیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ سارے ثواب کرو، یہ حدیث میں ہے۔ لیکن کچھ انہوں نے مخصوص بنا لیا ہے کہ آپ ایسے نہیں کریں گے تو روح ایسے کرے گی، آپ ایسے کریں گے تو روح ایسے کرے گی۔ یہ بالکل جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سبحان اللہ، علماء نے اس کی تشریح کر دی، بس اس سے آگے جہاں بھی آپ کو رسم نظر آئے اور اس کو ضروری سمجھا جائے تو اس عمل کو جو ہے نا بروئے کار نہیں لانا، اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو بالکل شیز دینا، یعنی لازم سمجھ۔ عرس کرنا جائز ہے، عرس کرنا، اس کو ضروری سمجھنا ناجائز ہے۔ اس کو کیا سمجھنا؟ ضروری سمجھنا ناجائز ہے۔ جو اسلام کی ضروریات میں سے نہیں ہے، یعنی فرائض میں سے نہیں ہے، واجبات میں نہیں ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھنا۔ مباح ہے، جائز ہے، ثواب ہے، وہاں عمل صالح ہوں گے تو ثواب ملے گا، عمل برے ہوں گے تو برائی ملے گی۔ جو عمل ہوگا بطور عمل، بطور یہ لفظ جائز کی صورت میں جائز ہے۔ جو افغانی لوگ ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں؟ چپ کر کے جاتے ہیں دربار میں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور چپ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں میلاد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نعت خانے دے ہتھی چڑھ جائے تو پھر نچانے نے، اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ عرب کے ہاں ایسا نہیں ہے، عرب کے ہاں نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں چپ کر کے، نہ آپ کبھی دیکھیں ان کو، میلاد وہ بھی کرتے ہیں نا، وہاں چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرتے ہیں، وہ چپ کر کے سنتے ہیں، نہ اونچی سبحان اللہ، نہ اونچی اس طرح، مطلب وہ باقاعدہ ایک سنجیدہ محفل ہوتی ہے، بڑے غور سے وہ ذکر سنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ افغانستان میں یہ بھی نہیں ہے، وہ بلاتے ہیں میلاد کے نام پہ، بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ اکثر طور پہ کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، آپ کو بھی میلاد ہے جی، بس ٹائم پہ پہنچیں گے، کھانا بنا ہوگا، کھانا کھائیں گے، دعا کریں گے گھر۔ تو ہر جگہ پہ ایک اپنا انداز، سارے جائز ہیں۔ اگر ان میں سے کسی جہت کو، کسی طریقے کو ضروری سمجھ لیا گیا تو پھر گناہ ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے ہر صورت جائز ہے، کوئی کھانا کھلا دے، کوئی حضور کا ذکر سن لے، کوئی ذکر کرے۔ اسی طرح محفل میں جا کے یہ ضروری سمجھنا کہ جناب نا ضروری ہے آپ اونچی آواز سے بولیں، نہیں بولیں گے تو محفل نہیں ہوگی، آپ بلند آواز سے ایسے کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے، جائز ہے۔ کوئی جائز سمجھ کے کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تقریباً میرے خیال میں جو میرا مدعا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اسلام میں جو کسی کی ایسی بات نہیں ماننی کبھی زندگی میں، تاکہ اس کو پتہ چلے نا، وہ آپ آرڈر لگا رہی حرام ہے، اس کو کہا ٹھیک ہے حرام ہے، قرآن کی آیت پڑھو۔ اچھا یہ یاد رکھیں، قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں جس کو حرام کہا گیا ہے نا، اس کو باقاعدہ متعین کیا گیا ہے، اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ متعین۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں اور حرام کر دیں، اس تو جس کا جی چاہے گا حرام کر دے گا، کہے گا حضور نے بریانی نہیں کھا دی، پھر نہ کھاؤ، پھر کہاں سے لائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی مبارک میں بھینس کا دودھ، شریف دودھ نہیں پیا،
پوری زندگی میں بھینس کا دودھ نوش نہیں فرمایا. اب کیا کریں گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور جو فرمایا، جو حضور نے کیا وہ کرنا ہے، تو آپ دودھ پی سکتے ہیں جی بھینس کا. گیا. اچھا، نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک بار بھی شلوار نہیں پہنی. یہ معلومات آپ کو ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم پنجابی میں تہ بند کہتے ہیں، ازار شریف باندھتے تھے. شلوار کو پسند کیا، حضور نے خریدی بھی. حدیث میں ہے، حدیث میں خریدی بھی ہے، لیکن پہننے کا ذکر نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے؟ ہم جیسا اگر پہن لے، میں صحیح مثال دے رہا ہوں، اگر ہم جیسا پہن لے، اگرچہ مزاج سمجھیں، ہم جیسا پہن لے، جس کو طریقہ نہیں آتا وہ رات کو باندھ کے سوئے گا، وہ اس کا ازار ایک طرف ہوگا، آپ ایک طرف ہوگا. ہم نے باندھی نہیں کبھی، ہمیں نہیں پتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی حالانکہ دائمی سنت ہے. ازار سمجھ نا، تہ بند چادر. تو بہرحال مقصود وہی ہوتا ہے. باندھنے کا طریقہ ہر علاقے میں مختلف ہے. کچھ لوگ جو اب بھی باندھتے ہیں تو ان کے ہاں لاسٹک ڈالتے ہیں. آپ جو انڈونیشیا کے لوگ ہیں یہ بہت زیادہ پہنتے ہیں، لیکن اوپر لاسٹک ڈلا ہوتا ہے، وہ گول گول ایسے ہوتا ہے. ان کے ہاں ایسے ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو عرب کے ہیں وہ اس طرح کر کے بڑی مضبوط سے ایسے ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں جو باندھتے ہیں وہ چادر کی جو نکریں ہوتی ہیں اس کو اوپر ڈالتے ہیں، ایسے کر کے اوپر. آپ کے ہاں ادھر پنجاب ہے، پنجاب آپ کے ہاں اوپر سے نیچے باندھتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے نا، میرے والد صاحب بھی باندھتے ہیں، وہ شلوار نہیں پہنتے، وہ بھی باندھتے ہیں. تو اس طرح سے اوپر ایسے کپڑے پکڑیں گے، ایسے نیچے کر کے ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے. اور ادھر اوپر سے پتہ نہیں، وہ ان کو بڑا تجربہ ہے، اوپر سے نیچے ایسے کرتے ہیں. ہاں جی ہاں، کچھ جب دوڑنا ہوتا ہے ہمارے یہاں ایسے لگاتے ہیں. اور کچھ جو بزرگ ہیں انہوں نے اب جو ہے نا انہوں نے یہ لاسٹک کی طرح ایک پلاسٹک بنایا ہوتا ہے، وہ نیچے باندھتے ہیں جو بزرگ لوگ ہیں کہ گر نہ جائے. تو باندھنے کا طریقہ مختلف ہے. اصل تو وہی ہے نا، ایک چادر سلی ہوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض افعال سر انجام دیے ہیں، ہم نہیں دے سکتے. اور بعض جو نبی علیہ السلام نے دیے ہیں ہم دے سکتے ہیں لیکن دیتے نہیں. نبی علیہ السلام کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی. حضور 5 نمازیں فرض تھی. ہمارے 6 نمازیں. ہمارے اوپر کتنی ہیں؟ حضور پر کتنے فرض تھی؟ 6 نمازیں تھی. تہجد بھی حضور پر فرض تھی. ہمارے لیے کتنی بیویاں جائز ہیں؟ 4. نبی علیہ السلام نے 11-12 نکاح کیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کچھ حضور کے خواص ہیں، کچھ ایسے عمل ہیں جو حضور اس وقت نبی علیہ السلام نے کیے، اب ہم نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں کھانا جو بھی ہوتا تھا ایک ہوتا تھا. یہ مثالیں ششالے ہندوستان کی ایجاد ہے. یہ مثالیں جتنے بھی ہم ڈالتے ہیں کس کی ایجاد ہے؟ ہندوستان کی ایجاد ہے. عرب کے لوگ صرف نمک ڈالتے تھے. عرب کے لوگ کھانوں میں صرف نمک، مرچوں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے. مرچوں تو کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے. اور مرچیں ہوتی کیا ہے؟ آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے، ذرا کسی مصری کا کسی کا کھانا چیک کریں، آپ کھا نہیں سکیں. نمک بھی بالکل کم ہوتا ہے، اب کھا نہیں سکیں گے. تو ہاں جی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے میں بھی آپ نبی علیہ السلام کی ظاہری سنت آپ نہیں. اور دوسری بات، اب یہ زمانہ بدلا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک سنت یہ بھی ہے، حضور کی چھاتی مبارک اور پیٹ مبارک برابر تھا. یہ حضور کی سنت ہے. کیا ہے جی؟ اب بیٹھنا زیادہ ہو گیا ہے، مسائل زیادہ بن گئے ہیں. اگرچہ یہ اچھا یہی ہے کہ ورزش کرنی چاہیے. جس کو حضور سے بہت زیادہ پیار ہے نا اس کو چاہیے. پر میں نے جب سے حدیث پڑھی ہے میں خیال رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. دیکھیں جی، ہم نے کوشش کرنی ہے نا. میں خیال رکھتا ہوں کہ کہیں کھانا زیادہ نہ کھایا گیا ہو، یا 2-4 دن ایسے کھانا کھایا تو مجھے محسوس ہوتا ہے تو پھر میں کچھ بریک لگاتا ہوں. کوشش کرتا ہوں، دوڑ لگا رہی ہے کچھ بھی کر لیا. بتانے کا مقصد یہ بھی تو سنت ہے. حضرت صاحب لڑائی کر رہے ہیں کہ چنے کھانے ہیں کہ نہیں کھانے، اور حضرت صاحب کا سینے سے 1 فٹ پیٹ آگے بڑا ہوا ہے، اور یہ بھی تو سنت ہے. یعنی جب آپ کھانا ہے تو پھر فٹ کا بھی خیال نہیں ہے، پورا فٹ پیٹ آگے گیا ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اور جب کسی کے اوپر فتویٰ لگانا ہے پھر جب جی چاہتا ہے لگا دیتے ہیں. تو عاشق لوگ ایسے نہیں کرتے. عاشق لوگ تو پھر عاشق ہوتے ہیں بھائی، وہ تو تلاش کر کر کے اپنے نبی کی سنتوں کو ادا کرتے ہیں، تلاش کر کر کے. اس لیے جہاں اب معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، یا جو اس وقت زمانہ، اس زمانے کے اعتبار سے مجبوریاں بن گئی، لوگوں کی ورزش نہیں ہے، واک نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، اشیاء کھانے کی نہیں ہے، آکسیجن ٹھیک نہیں ہے، اب لوگوں کے پیٹ بڑھ گئے تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اب اس کو کہیں کہ تو بدعت ہے. آپ اگر دیکھا جائے تو جو نبی علیہ السلام زمانے میں نہیں تھا، کہتے ہیں پہلے شخصیت تھے جن کا بھاری جسم ہوا ہے وہ سیدنا امیر معاویہ ہیں بس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جسم بھاری ہے، باقی سارے کے سارے جسم جو ہے نا سماٹ ہوتے تھے صحابہ کرام کا.
صحابہ کرام کا۔ اور حدیث پاک میں اگرچہ بعض محدثین نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہر پیٹ نکلے ہوئے کو ناپسند فرمایا، ناپسند بھی فرمایا، حدیث میں ناپسند بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، یعنی ساری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، سنت اور خلاف سنت۔ بعض دفعہ وہ چیز خلاف سنت ہوتی ہے لیکن گناہ نہیں ہوتا، یعنی پیٹ کتنے لوگوں کا خلاف سنت ہے؟ جو کراچی کے ہیں ان کا نہیں ہوتا، جو لاہور کے ہیں، ہاں جی یہ فرق ہے۔ کراچی کے بندے آپ دیکھ لیں اور لاہور کے بندے دیکھ لیں۔ وہ ادھر ایک پایا ہے کراچی والا بھائی، وہ بالکل سوکھا تھا، تو اس نے سلام دعا لی، تو ادھر کی ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس کو کہا کہ کہاں کے؟ کراچی کے۔ کہتے ہیں آپ کا جسم بتا رہا ہے کراچی کے، تجھے لوری روٹی نہیں کھادی۔ بتانے کا مقصد یہ، یعنی یہ ایک ہر جگہ پہ ایک طریقہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہمارے ہاں شام کے لوگ، آپ حیران ہوں گے، شامی لوگ عربی لوگ ہیں، ہمارے استاد صاحب وہاں گئے جب شام میں امن تھا، اس وقت وہاں گئے تو کہتے ہیں انہوں نے دعوت کی، دعوت کر کے سب کو بٹھایا، تو جب بیٹھے تو انہوں نے ایک اتنی بڑی پرات نا چاول، اس کے اوپر ایک بکری کا وہ پوری دان، اور پھر ہر طرح کے جو یہ میوہ جات ہیں یہ اوپر ڈالے ہوئے۔ تو استاد صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ 5-5 10 آدمی اس کے اوپر بیٹھیں گے۔ کہتے ہیں جب بیٹھے تو ایک ایک آدمی اس پر بیٹھا، جی کہتے کھا گئے، اتنی ان کی گردنیں، اتنے بڑے قد، کھا گئے وہ۔ تو یہ بھئی عرب اور پٹھان کھانے میں پوری قوم سے آگے، شاید کوئی اور قوم بھی ہو، ٹھیک ہے ہاں جی یہ مشہور ہے، یعنی عرب کیوں دونوں قومیں کھاتے۔ ہاں تیسری قوم بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے سرائکی بھی، یہ تینوں لوگ کیوں کھاتے ہیں؟ پٹھان بہت کاوا پیتے ہیں، بہت زیادہ کاوا پیتے ہیں، اس کاوے کی وجہ سے ان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ عرب لوگ کھجوریں کھاتے ہیں، کھجور کیونکہ پوری غذائیت رکھتی ہے، گرم نہیں ہوتی ہے، اپنے طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ گرم نہیں ہوتی، یہ بنائی ہوئی جو من گھڑت ہے، ہم نے حکمت پڑھی ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ نے اس میں مکمل خوراک رکھی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے کبھی کوئی مکمل خوراک کھائی نہیں ہوتی، اس وجہ سے جب ہم کھاتے ہیں ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں سارے جسم کو جب مکمل خوراک مل دیا ہے تو وہ جسم کہتا ہے یہ کیا ہو گیا بھائی، میں نے تو کبھی شوارما کھاتا اس میں بھی کچھ نہیں تھا، چاول کھاتا رہا اس میں بھی کچھ نہیں تھا، یہ خوراک کہاں سے آ گیا جس میں سارا کچھ ہے؟ تو اس طرح سے وہ کیونکہ مکمل خوراک کھاتے ہیں اس سے ان کے معدے قوت والے ہوتے ہیں۔ تو سرائکی علاقے میں بھی جہاں کھجوریں پائی جاتی ہیں، جس ایریے میں، یہ میرا تجربہ ہے، جس ایریے میں کھجوریں پتیں بڑی روٹی کھاتے ہیں، وہ بڑا کھانا کھاتے ہیں جناب، وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، سوکھے سوکھے ہوں گے اور بہت کھائیں گے، تو اس وجہ سے ہے۔ تو یہاں بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بھی تیسری چوتھی یہ ہو سکتی ہے کہ نسلیں بھی ہو سکتی ہیں، کیا ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی شان ہے نا، نسلیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کھانے پینے کی سنت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس وقت میرے خیال میں سنت کے مطابق کھانے والا ڈھونڈنے سے بھی، سنت کے مطابق کھانے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، مشکل ہے۔ اور لڑائی دیکھو مولویوں دی، اللہ دی پناہ ہے، ہاں جی وہ قوم کو لڑا رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ نجائز ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے۔ یہ میں خود مزاح سے کہہ رہا ہوں، ایک دوست سے اس نے بہت بڑی تقریر کی، تو قدرت سے میں وہاں گیا تو انہوں نے یہ حلوے پہ اعتراض کیا، بھی حلوے کھاتے ہیں مولوی تو حلوے کھاتے ہیں، گیا تو وہ نہ حلوہ پوڑی پہ، اللہ کی قدرت وہ وہیں کھا رہا تھا۔ اچھا حلوے پوڑی کی دکان پہ وہی کھا رہے تھے جو حلوے کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ میں نے اسے مزاح میں کہا، میں کہ حضرت صاحب تو بھائی تسی اتارے ہو، تقریر کسی اور کے خلاف کر رہے ہو۔ تو یہ اپنائیت ہونی چاہیے، جب بندہ اپنے آپ کو دیکھے میں کہاں ہوں، پھر کسی مسلمان کے اوپر طنز کرنی چاہیے، جو مرضی ہے جہاں کھڑا ہے۔ ایمان کا مسئلہ ہو وہ الگ بات ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ الگ ہے، باقی چیزیں جائز ہیں یار، کیا مسئلہ بنایا ہوا ہے اپنی طرف سے۔ تو آج کی آیت ہمیں کیا کہتی ہے؟ رسموں سے ہم نے نکلنا ہے، رسم کے اندر جب بھی آپ کو ضروری محسوس ہونے لگ جائے نا، اس وقت آپ نے مسلمان بننا ہے پکا۔ آپ نے تڑی لگا دی، آپ نے کہنا یہ ہو نہیں سکتا، ہم یہ کریں گے ہی نہیں، جب شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا تو کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا آپ کو یہ اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں صرف اللہ کو اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول کو، رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد، میری سنت کے بعد خلفاء کی سنت ہے، بس نبی علیہ السلام نے اجازت دی خلفاء کو، بس چاروں خلفاء، فرمایا میرے بعد کیا ہے؟ چاروں، اور سنت صرف رسول اللہ کی ہے۔ حیران ہوں گے آپ یار، سنت صرف رسول اللہ کی ہے، کیسی بات ہے یار، سنت صرف رسول اللہ کی ہے، ادا صرف رسول اللہ کی، اس کائنات میں سنت کس کی چلتی ہے؟ صرف رسول اللہ کی۔ کیسی بات ہے عظیم، ہمیں اللہ نے کائنات میں ایک محبوب دے دیا، لڑنے بھڑنے کی ضرورت کو نہیں کہ میرا پیر انج کرتا ہے، کوئی میرا مرید انج کرتا ہے، وہ کہتا ہے فلانے علاقے میں ایسے ہوتا ہے، اس کو فلانے علاقے میں ہوتا ہے۔ علاقے بھی اپنے پاس رکھو، پیر بھی اپنے پاس رکھو، مرید بھی اپنے پاس رکھو، اللہ نے ہمیں جو محبوب اعظم دیا ہے بس اسی کی سنت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عمر کی قسم، اداؤں کی قسم
اور بیٹھنے اٹھنے کی قسم، چلنے پھرنے کی قسم، گفتگار کی قسم، اللہ نے فرمایا جس کی میں اداؤں کی قسمیں اٹھا رہا ہوں نا، بس یہی ہے، بس یہی ہے فرمایا، یہ ادائیں اپناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بس تو بات اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ رسم و رواج، یہ جائز و ناجائز، یہ سب کچھ پیچھے ہے، سب سے آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو جو بھی مسلمان ہے اس کو یہ اس میں حیا اور شرم کرنی چاہیے، کسی کو بھی اتنی جلدی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، فوراً فتویٰ، یہ شرک کے فتوے، کفر کے فتوے، بدعت کے فتوے عام ہو گئے ہیں، ہر مسلمان ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں، جبکہ میں نے دیکھا ہے مسلمان 75% نیوٹرل ہے، کیونکہ تعلیم جو ہے نا انگریز کی تعلیم عام ہو گئی ہے۔ 75% میں کہہ رہا ہوں، اسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 75% نام کے مسلک ہیں لوگوں کے، کیا ہے جی؟ نام کے مسلک ہیں، لوگ نیوٹرل ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ نیوٹرل لوگ ہیں، اس طرح وہ کہیں گے میں اہل سنت ہوں، کیا کہیں گے؟ اہل سنت ہوں، اہل سنت والا کام ایک بھی نہیں ہوگا، کہے گا میں سنی ہوں، سنی وہی کہنے سے سنی بنتا ہے بندہ، سنی تو بنتا ہے رسول اللہ کی سنت کو اپنانے کے بعد۔ تو یہ میرے خیال میں آپ کو اس آیت کا مفہوم میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں رسموں سے پناہ عطا فرمائے اور حبیب کبریا کی سنت عطا